بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کم سنی ہیں تو نرالی ہیں ضدیں ان کی، کم سنی ہیں تو نرالی ہیں ضدیں ان کی، اس بات پہ بضد ہیں کہ زخم جگر دیکھیں گے. گزشتہ دنوں ہمارے کچھ مسیح دوستوں کے توسط سے ہمیں پادری جمیل ناصر صاحب کی ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا، جس میں پادری صاحب الوہیت مسیح ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، اور اس سلسلے میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہوئے انہوں نے جھوٹ کی تمام سابقہ ریکارڈوں کو توڑ دیا. اور کیوں نہ ہوتا کہ جب ان کی مقدس کتاب بائبل میں رومیو کی خط نمبر 3 آیت نمبر 7 میں پولوس فرماتے ہیں کہ اگر میرے جھوٹ کے سبب خدا تعالیٰ کی سچائی اور جلال ظاہر ہوتا ہے تو کیوں کر مجھ پر فتویٰ لگاتے ہو گناہگار ہونے کا. تو جس مذہب میں جھوٹ بول کر خدا کی سچائی اور جلال ظاہر کرنے کو ایک مقدس درجہ دیا جاتا ہو، اس میں جھوٹ بولنا تو ایک عام سی بات ہے. اور یہ ویڈیو دیکھ کر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر جھوٹوں کے سر پر سینگ ہوتے تو جمیل ناصر صاحب یقیناً 12 سینگے ہوتے. جمیل ناصر صاحب نے جو پہلا جھوٹ اس کے اندر ارشاد فرمایا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یسوع کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلمۃ اللہ اور روح اللہ کہہ کر مخاطب کیا ہے، اور مریم کی طرف جو فرشتہ اللہ نے نازل کیا تھا، جب مریم نے اس سے تکرار کی تو فرشتے نے یہ کہا کہ تیرے طرف جو بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام یسوع ہوگا اور وہ روح اللہ اور کلمۃ اللہ کہلائے گا. آئیے ذرا سنتے ہیں کہ پادری صاحب کیا فرماتے ہیں. ناظرین، جیسے یہ لفظ بیٹا، خدا کا بیٹا، ابن اللہ، سن آف گاڈ، مسیح انسان کے منہ سے نکلتا ہے، بہت سے لوگ بلبلا اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں نعوذ باللہ ذالکا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. آئیے قرآن مجید و فرقان الحمید کا مطالعہ کیجئے. قرآن مجید کے اندر لکھا ہے کہ جبرائیل فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ یہ جو بیٹا پیدا ہوگا، خدا نے انبیاء کو نام دیے، کسی کو خدا نے فصیح اللہ کہا، کسی کو کلیم اللہ کہا، کسی کو خلیل اللہ کہا، کسی کو ذنبی اللہ کہا، کسی کو رسول اللہ کہا، لیکن نہ تو یہ رسول اللہ کہلائے گا، نہ یہ فصیح اللہ کہلائے گا، نہ یہ ذنبی اللہ کہلائے گا، نہ ہی یہ کوئی اور کلیم اللہ کہلائے گا. اگر یہ کہلائے گا تو یہ روح اللہ. جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پادری صاحب بڑی ڈٹائی سے یہ فرما رہے تھے کہ یسوع کو کلمۃ اللہ کہا ہے اور یسوع کو روح اللہ کہلائے گا. تو سب سے پہلی بات کہ پورے قرآن مجید میں کوئی ایک بھی آیت ایسی موجود نہیں ہے جس میں یسوع یا عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ یا روح اللہ کہہ کر پکارا گیا ہو. نہ ہی بائبل کے اندر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یسوع علیہ السلام نے اپنے تمام تر زمینی تبلیغ کے اندر خود کو روح اللہ یا کلمۃ اللہ کہا، اور نہ ہی انہوں نے اپنے مخاطبین کو یہ کہہ کر اپنی الوہیت یا اپنی نبوت یا اپنا دعویٰ منوانے کی کوشش کی کہ میں کلمۃ اللہ ہوں یا میں روح اللہ ہوں. مسیح حضرات عام طور پر
تو قرآن مجید فرقان حمید کا انکار کرتے ہیں، لیکن جب ان کو یسوع علیہ السلام کی کوئی فضیلت بائبل کے اندر سے نہیں ملتی تو قرآن مجید کی بیساکھیوں کا سہارا لینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ پادری صاحب نے جو دوسرا جھوٹ بولا وہ پہلے جھوٹ سے بھی زیادہ عظیم اور بڑا تھا، اور وہ یہ کہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کسی یسوع علیہ السلام کو رسول اور نبی کہہ کر مخاطب نہیں کیا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 171 اور سورہ مریم کی آیت نمبر 29 تا 33 نظر آئے گی، جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یسوع کو اپنا رسول کہا، اور دوسری آیت جو میں نے بتائی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یسوع علیہ السلام کو اپنا بندہ اور اپنا نبی کہہ کر تعارف کروایا اور مخاطب کیا۔ آئے قرآن مجید کی ان آیات کو سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ انبیاء سابقین کو زکوٰۃ کا حکم۔ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 30-31۔ نکل کر دنیا میں آیا ہو، باپ میرے اندر ہے اور میں باپ کے اندر ہو، باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہو، کیونکہ جو کام باپ کرتا ہے وہ کام میں کرتا ہوں۔ باپ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، میں اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں۔ باپ کوڑیوں کو پاک اور صاف کرتا ہے، میں کوڑیوں کو پاک اور صاف کرتا ہوں۔ باپ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور میں لازر سے کہتا ہوں قبر میں سے نکلا، مردہ کفن سمیت اس کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ اس لیے جو کام باپ کرتا ہے وہ کام میں کرتا ہوں۔ پھر پادری صاحب فرماتے ہیں کہ جو کام خدا کر سکتا ہے وہ یسوع بھی کر سکتا ہے۔ خدا کوڑیوں کو شفا دیتا ہے تو یسوع بھی کوڑیوں کو شفا دیتا ہے۔ خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے تو یسوع بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ خدا یسوع میں ہے اور یسوع خدا میں ہے۔ گویا کہ معجزات یسوع کو بنیاد بنا کر پادری صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یسوع علیہ السلام ہی خدا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر ناباشد۔ پادری صاحب کے اس جھوٹ کو بائبل ہی کی روشنی میں دیکھیے کہ بائبل مقدس کہ باب 5 آیت 30 میں یسوع فرماتے ہیں کہ میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کر سکتا۔ I can do myself nothing۔ لیکن جو میں سنتا ہوں ویسی ہی عدالت کرتا ہوں، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں۔
اب یہاں پر میں عالم مسیحیت سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع فرماتے ہیں کہ میں اپنی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں. تو سوال یہ ہے کہ کیا خدا کی ذات کو بھی کسی کے بھیجنے کی ضرورت ہے؟ کیا خدا بھی کسی کے بھیجنے کا محتاج ہے؟ اور کیا جو ہستی محتاج ہو اس کو خدا کہا جا سکتا ہے؟ یقیناً نہیں. پھر اگر محض معجزات کی بنیاد پر ہی یسوع علیہ السلام کو خدا بنانا مقصود ہے تو بائبل مقدس سے ہی ہمیں کچھ اور خدا بھی دستیاب ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم بائبل مقدس کے عہد نامہ قدیم کی کتاب 2 ملوک باب 4 آیت نمبر 32 تا 35 دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ الیسع نبی نے ایک مردے کو زندہ کیا. پھر اسی طرح اگر ہم آگے چلیں تو ہمیں 2 ملوک باب 13 کی آیت 21 ملتی ہے جس میں ایک مردے کو دفن کرتے وقت الیسع نبی کی ہڈیاں ٹچ ہو جاتی ہیں اور وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے. تو اگر مردوں کو زندہ کرنے کی وجہ سے محض مردوں کو زندہ کرنے کی وجہ سے ہی اگر یسوع کو خدا بنانا مقصود ہے تو پھر الیسع نبی بھی خدا ہے. تو میں مسیح بھائیوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا الیسع نبی بھی خدا ہے یا ان کے لینے کا باٹ اور دینے کا باٹ کچھ اور ہے؟ پھر اسی کتاب 2 ملوک کے باب 5 کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ الیسع نبی نے نعمان نامی ایک کوڑی کو شفا دی تھی. تو اگر کوڑیوں کو شفا دینے کے باعث اگر کوئی ہستی خدا بن سکتی ہے تو الیسع نبی کو کیوں خدا نہیں مان لیتے؟ سوال یہ ہے. اب آگے چلتے ہیں پادری صاحب کے مزید جھوٹوں کی طرف. دیدار کے علاوہ تو علم الغائب بھی کسی کو نہیں آتا، لیکن یہ جو بچہ کلمت اللہ، روح اللہ، خدا کا بیٹا جو پیدا ہوگا یہ دل کی بھید اور دلوں کے راز بھی جانتا ہے. اس لیے یسوع آپ نے ملاحظہ کیا کہ پادری صاحب فرماتے ہیں کہ یسوع علیہ السلام تو دلوں کے حال تک جانتے ہیں. یسوع علیہ السلام تو غیب بھی جانتے ہیں اور غیب جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے. اس لیے یسوع اللہ ہے، یسوع خدا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد. اور مجھے یہاں پر یہ کہنے دیجئے، میں اجازت چاہوں گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو کہ اس ویڈیو کے اندر پادری صاحب نے جھوٹ بولنے کے تمام تر سابقہ ریکارڈز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اگر یہی بات ہے، اگر یسوع غیب کو جانتا ہے، یسوع غیب کے بارے میں علم رکھتا ہے، تو مجھے بتائیے کہ متی کے باب 24 آیت 36 میں اور مرکز کے باب 13 آیت 32 میں یسوع سے جب سوال کیا گیا کہ ہمیں بتا کہ قیامت کب آئے گی، تو یسوع نے یہ بات کیوں کہی کہ میں نہ تو اس گھڑی کے بارے میں فرشتے جانتے ہیں نہ اس گھڑی کے بارے میں بیٹا جانتا ہے، لیکن اگر کوئی جانتا ہے تو وہ صرف باپ کی ہستی ہے، وہ صرف خدا کی ہستی ہے. کیوں کر یسوع نے یہ بات کہی؟ آگے چلتے ہیں. متی کے باب 21 کے آیت 19 میں ہمیں جو بات ملتی ہے کہ یسوع کو ایک دن بھوک محسوس ہوئی، یسوع کو ایک دن کھانے کی حاجت محسوس ہوئی. وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رستے پر چل رہا تھا کہ دور سے اسے ایک انجیر کا درخت نظر آیا. اس انجیر کے درخت کو جب اس نے دیکھا تو وہ پتوں سے ہرا بھرا تھا. یسوع اس کی طرف چلا کہ شاید اس پر کچھ پھل ہو جس کو کھا کر وہ اپنی بھوک مٹا سکے، لیکن جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو اس درخت کے اوپر پھل موجود نہیں ہوتا اور وہ اس درخت کو اس غصے کے اندر بد دعا دے دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ جس یسوع کے بارے میں پادری جمیل ناصر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو غیب کا علم حاصل ہے، کیا اس کے پاس اتنا علم نہیں تھا کہ وہ یہ بات جان سکتا کہ اس انجیر کے درخت پر سوائے پتوں کے اور کوئی چیز نہیں؟ اور کیا وہ خدا اتنی قدرت نہیں رکھتا تھا کہ ایک کلمے سے اپنے اس درخت کے اوپر پھل نکال لیتا اور اس سے اپنی بھوک کو مٹا سکتا؟
بجائے اس کے کہ اس نے اس درخت کے اوپر پھل نکال لیتا جو ایک بے موسم کا پھل ہوتا اور جو دیکھنے والوں کے لیے ایک عظیم نشانی ہوتا، اس نے اس کو ایک بددعا دے دی اور ایک مظلوم اور ایک بیچارے اور ایک کمزور درخت کو اس نے سکا کر راکھ کر دیا۔ آئیے پادری صاحب کے کچھ اور جھوٹ کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ وہ مزید کیا فرماتے ہیں۔ خدا کے ساتھ جو پانیوں کی سطح پر چنبش کرتا تھا، جب انسان کے لیے اس کو زمین پر آنا پڑا، گویا دوسرے لفظوں میں خدا کو دنیا کے اندر جسم لے کر آنا پڑا تاکہ بنینو انسان جو گناہ کے اندر ہے، جو تقصیریں کر چکے ہیں، جو ان کی سے غلطیاں ہو چکی ہیں، ان کو معاف کر سکے، ان کا کفارہ ادا۔ آپ نے دیکھا کہ پادری صاحب فرماتے ہیں کہ یسوع جو کلمۃ اللہ یا کلام تھا، جو خدا کے ساتھ ہزاروں سال پہلے پانیوں کے اوپر جنبش کرتا تھا، اس کو زمین پر مجسم ہو کر جسم اختیار کر کے آنا پڑا تاکہ وہ بنی نوع انسان کے گناہوں کو بخش سکے، کا کفارہ ادا کر سکے۔ میں پادری صاحب سے اور عالم مسیحت سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، میرا یہ عاجزانہ سا سوال ہے کہ کیا جو گناہ خدا کی نافرمانی سے شروع ہوا تھا خدا کو ہی سولی چڑھا دینے سے ختم ہو گیا؟ پھر یسوع علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کون سا باپ ایسا ہے جس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے اور وہ بدلے میں اس کو پتھر دے، اس کو سانپ دے؟ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک کمزور انسانی باپ اپنے بیٹے سے جب اتنی محبت رکھتا ہے کہ اس کے روٹی مانگنے پر اس کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، تو کیا آسمانی باپ جو ایک انسانی باپ سے کئی گنا زیادہ شفیق اور محبت رکھنے والا ہے، کیا وہ اپنے مخلوق کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا؟ کیا وہ اپنے مخلوق کی توبہ کو نہ سنتا؟ آئیے آخری جھوٹ کی طرف چلتے ہیں جو پادری صاحب نے بولا ہے، اور ذرا اس کو ملاحظہ فرماتے ہیں کہ پادری صاحب کیا فرماتے ہیں۔ تو توریت کے اندر لکھا ہے، خدا نے فرمایا تو کسی کے آگے سجدہ نہ کرنا، تو اس کی عبادت نہ کرنا، اور پھر فرمایا تو کسی چیز کی صورت نہ بنانا جو اوپر آسمان پر یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی کے اندر ہے، اور تو اس کے آگے سجدہ نہ کرنا، کیونکہ میں تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ لیکن نئے عہد نامہ میں فلپیوں خط کے اندر خدا فرماتا ہے ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے، خواہ وہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا ہو، خواہ ان کا جو زمین کے تلے پانی کے اندر ہے، اور ہر ایک زبان یہ اقرار کرے کہ یسوع ہی خدا ہے۔ پہلے یہی خدا کہتا ہے، کسی کی۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کیسے پادری صاحب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس پر جھوٹ باندھتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات شریف میں یہ حکم نازل فرمایا تھا کہ کوئی شخص اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے، اس کے آگے گھٹنے ٹیکے، اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی کو معبود بنائے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فلپیوں کے باب 2 آیت 10 میں یہ بات فرمائی کہ ہر نفس یسوع کے سامنے گھٹنا ٹیکے اور اسے خدا جانے، نقل کفر نہ باشد۔ اب یہاں جو بات غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ فلپیوں کا خط کب سے خدا تعالیٰ کا کلام بنا؟ فلپیوں کا خط تو پولوس نے تب لکھا تھا جب وہ روم کے اندر رہائش پذیر تھا، اور فلپی کے لوگوں کو مخاطب کر کے اس نے یہ باتیں کی تھی اور اپنی تبلیغ کی تھی۔ یہ تو خالصتاً پولوس کی گھڑنتے ہیں اور پولوس کی باتیں ہیں۔ تو یہ کب سے خدا کا کلام اقدس ہو گیا؟
پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ پولوس کی جو یہ خط ہے یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے. اور مزے کی بات انہوں نے یہ بات کہی کہ لکھا ہے کہ کیونکہ ہر زبان یہ اقرار کرے کہ یسوع ہی خدا ہے. جبکہ ہم پروٹسٹنٹس میں کے ترجمے میں دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ ہر زبان یہ اقرار کرے کہ یسوع ہی خدا وند ہے. خدا وند کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ، نہ کہ خدا. یہی بات کیتھولکس کے ترجمے میں لکھی ہے. تو پادری صاحب پر یہ نیا روح قدس کب نازل ہوا کہ اس نے ان کو بتایا کہ خدا وند کا جو ترجمہ مسیح حضرات پچھلے 2000 سال سے کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اور اب نیا ترجمہ جو ان کے ذہن میں آیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زبان یہ اقرار کرے کہ یسوع ہی خدا ہے. یہ ان پر وہی کب نازل ہوئی؟ میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں سے صرف ایک گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مذہب، اپنے دین کی تبلیغ کا حق ہر کسی کو حاصل ہے، لیکن برائے مہربانی جھوٹ بول کر خدا کا جلال نہ ظاہر کریں، کیونکہ اس سے آپ بھی شرمندہ ہوتے ہیں، اپنے مذہب کو بھی شرمندہ کرتے ہیں، اور اپنے جو مذہب کی تعلیمات ہیں ان کو بھی شرمندہ کرتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.